جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک پیغام دیتا تھا کہ ذی الحج ہے کیا اور کس لیے ہر سال میں یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے۔ یہ قربانی کا مہینہ ہر سال آتا کیوں ہے؟ اس کو غور سے بیٹھ کے سوچیں۔ یہ ہمارے لیے حفاظتوں کے پیکج لاتا ہے، برکتوں اور رحمتوں کی اور خیروں کی ایک ترتیبیں اور حیرت انگیز نظام لاتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا مہینہ، یہ ذی الحج کتنا اہم ہے، تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اس پہ واجب نہیں، فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں، مالدار نہیں، وہ بھی اتنا اس کا انتظار کرے، اتنا انتظار کرے کہ لوگ اس کو دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کرتے ہیں، پاگل کہنا شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے اس کا ایک تجربہ بتایا۔ اس نے کہا میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی دیکھتا بندہ، ہر بندہ میرے سے ادب کرتا، یہ تو مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے اور تسبیح کرتا رہتا ہے، اعمال ہی کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ذکر کے دوران تو لوگ مجھے کچھ نہ کہتے، جب میں ذکر سے اٹھتا کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا، کوئی بچے کو دم کراتا، کوئی گریبان کھول کے کہتا جی ایک پھونک تو مار دے۔ لوگوں کے ہاں میری عزت ہونے لگی، میرا وقار اور میری شان و شوکت بڑھنے لگی۔ اب میں حیران، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ پاگل کہنے لگے۔ لوگوں نے تو تمہیں عزت دینی شروع کر دی، وقار، شان و شوکت۔ اب میری عقل حیران، سب کمال، سب نظام سچا ہے، کہیں میرے کرنے میں کمی ہے؟ نظام تو سارا سچا ہے، اللہ اس کا حبیب سچا ہے، تو میرے کرنے میں کمی ہے۔ اب میں یہ سوچنے لگ گیا، کہنے لگا ہوا یہ، ایک بابا جی ایک دفعہ مجھ سے دعاؤں کا کہہ کے فرمانے لگے، بھلے مانے سا جوان لگتا ہے اور اکیلی اپنی قبر کی فکر کیے ہوئے ہے، امت کا فکر نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی یہ جب مسجد میں آتے ہیں نا، ایک لمحہ ایسا کیا کر، ان کو بیٹھ کے کہا کر یہ بھی ذکر کر لیا کر، پھر جتنے بھی ذکر کریں گے تجھے بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ملے گا، اور ان سب کا سارا تجھے ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو بابا جی نے کوئی ایسی بات بتائی، مجھے دل کو لگی، اچھی بات ہے کہ میں تو اکیلا میں ہی ذکر کر رہا ہوں، میں نے کملی والی کی امت کا فکر کیا ہی نہیں، ختم نبوت کے صدقے کوئی نبی تو آئے گا ہی نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ تو بس اس طرح کی ایک بات بس میرے اندر ایسے چپ گئی۔ اب میں ذکر کرتا، صرف میں نے ایک نماز کے اوقات ایسے رکھے تھے کہ نماز کے بعد ایک دو بندوں کو ایسے میرے ساتھ جو کوئی بیٹھ جاتا نماز میں تو اس کو لے کے بیٹھ جاتا، کہتا ذکر کیا کرو، تسبیح تم بھی کیا کرو، تم بھی بیٹھ کے کچھ وقت اللہ کو دیا کرو۔ لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، ان کو فائدے بتاتا، نفع بتاتا۔ اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے، یہاں ذرا غور سے سنیے۔
اب میرے کہنے کے لانے پہ 2-3 بندے اور بھی، کوئی تھوڑا سا وقت مسجد میں دینے لگ گئے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اب مجھے احساس ہوا تو کام تو بہت اچھا ہے کہ میری وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں، حضور کے درود پاک میں، کسی تسبیح میں لگ گیا. کوئی 2-3 ہفتے گزرے تھے، ایک بوڑھی خاتون آئی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے، آج کہ مجھ پہ برس پڑی. خود تو گھر سے فارغ ہے، پاگل ہے اور ویلا ہے، کملا ہے، دیوانہ ہے، اور تو نے لوگوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیا ہے. خوب مجھے بے عزت کیا. اچھا خاصا میرا بیٹا جو ہے وہ گھر میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا، یہ کرتا تھا، تو نے اس کو اٹھا کے مسجد میں بیٹھا دیا. میں بیٹا کہتا ہوں کہاں ہے بیٹا؟ اما اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کے میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا. اب جو مجھے اس نے کہنے لگے مائی نے بے عزت کیا، ادھر مائی مجھے بے عزت کرے، ادھر میں کہوں صدقت یا رسول اللہ. مجھے کوئی غصہ ہی نہ ہے. کیوں؟ معلوم ہوا کہ منشا نبوت، میرے کملی والے کی منشا جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، یعنی خود بھی اور لوگوں کو اللہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ اور محمد اور آل محمد کی محبت پہ اتنا لگاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل، دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں تمہارے اوپر کرنے لگ جائیں. اور کہا کہ وہ جو لوگوں نے مجھ پر باتیں کی، پھر سمجھ آئی کہ حدیث یہ تھی. میں نے تو غار میں بیٹھ کے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ذکر شروع کیا، لوگوں نے میری عزت کرنی شروع کر دی، اور عزت اور عزت اور عزت. ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں دوست، یہاں الفلاح مسجد میں کہنے لگے جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے بعد 80 دفعہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میں جمعے کی نماز پڑھ کے یہ پڑھنے بیٹھ گیا، ہر جمعے پڑھنے بیٹھ گیا، اہتمام سے، سر جھکا کے، دھیان سے پڑھنے بیٹھ گیا. لوگوں نے میری عزت شروع کر دی اور مجھے سلام، ادب، احترام. وہ لوگ جو پہلے توجہ ہی نہیں کرتے، 1-2 منٹ آگے پیچھے سوئی ہو جائے تو بولنا شروع کر دیتے تھے. میں نے ان سے کہا نہیں، مجھے کہنے لگے کہ آپ میرے شیخ ہیں، یہ ریاکاری تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا ریاکاری نہیں ہے، صرف ایک کام کر لیا کرے، ہفتے میں ایک دن 1-2 نمازیوں کو اسی ذکر کا کہہ دیا کرے، اور جو بے نمازی ہیں انہیں محبت پیار سے نماز کا کہہ دیا کرے، تو آپ کی اس ذکر میں جان بڑھ جائے گی اور جو ریاکاری کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے. کہنے لگے تو بالکل آسان ہے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگے جی وہ بیٹھنے والی حالت ٹھیک تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگے مجھے بیٹھ کے ذکر کرتا، تسبیح پڑھتا تھا، لوگوں میں بہت ادب اور احترام تھا، اور جب سے میں نے لوگوں کو کہنا شروع کیا تو لوگوں نے انوکھی باتیں کرنی شروع کی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں میں ان کا بھلا سوچ رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ عجیب و غریب رویہ ان کا. میں نے کہا یہی مزاج نبوت ہے. اب میں نے ان کو مثال دی اور آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ بھی کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں. میرے آقا میرے حضور جب غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں نے آپ کے لقب رکھنا شروع کر دیے. کسی نے صادق کہا کہ کائنات میں سچوں کے سچے یہ ہیں اور تھے بھی اور ہیں بھی. کسی نے امین کہا، کسی نے برکت والا کہا، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ ہمارے حجر اسود کا جو جھگڑا ہے وہ حضور ہی نمٹائیں گے. اور جب میرے وہی آقا کے لوگوں کو کہنا شروع کیا، وہی جو صادق اور امین کہنے والے تھے انہوں نے آخری درجے کی مخالفت شروع کر دی. اور میرے حضور کو نعوذ باللہ پاگل بھی کہا، نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہا، نعوذ باللہ آپ کو جادوگر بھی کہا، جادو کر دیتے ہیں، جنات چھوڑ دیتے ہیں. تو بات چلی تھی اس مہینے کی. کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ. اس کو اگر اس کے پیکج کا پتہ چل جائے نا، آپ پہلے سے تیار کریں.
تیاری کریں. ہاں کیوں؟ اس میں ہڈیوں کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں خون کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں گوشت کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں کھال کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں سری پائی کا پیکج علیحدہ ہے. ابھی یاد رکھیے گا، میں بھول جاؤں تو یاد دلائیں کہ جی آپ ایک پیکج ہمارا کھائے جا رہے ہیں. آپ تو حیران ہو جائیں گے. جو مالدار لوگ ہیں نا وہ فوراً بڑے بڑے ڈیپ فریزر خرید لیں. انورٹر نہ خریدنا، میں نے تجربہ کر لیا ہے. وہ طواف کر رہا تھا تو دو مائیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ میں نے کپڑا اس ریٹ پہ خریدا، کیونکہ لسٹ بنا کے آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں. اور دوسری نے کہا میں نے کپڑا اس ریٹ پہ خریدا. دوسرے کہنے لگی ہاں نہیں پہنا، میں تو لٹی گئی. انورٹر نہ خریدا، لٹی گئی نہیں پہنا. یہ فریزر نہ خریدنا. اگر دیر بعد گوشت رکھنا ہے، اس میں ایک واقعہ سنا. یہ میرا قربانی کا پہلا پیکج شروع ہو رہا ہے. اما رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گوشت دوپہر ہو گئی، گوشت بانٹتے بانٹتے بانٹتے، میں تھا، بھائی صاحب تھے، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا تھا، آ رہا جا رہا آ رہا جا رہا. ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ ایک دوپہر تھی، گرمی تھی، ایک سبزی والی کی دکان ایک بندے نے کھلوائی ہوئی تھی اور اس سے باسی سبزی لے رہا تھا. میں ٹھہر گیا. آج کا دن گوشت وافر ہے اور باسی سبزی، باسی سبزی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کا گوشت؟ کہ جی دوپہر تک انتظار کیا، کسی نے نہیں دیا، اب بچوں کو روٹی تو کھلانی ہے. اس طرح کی باتیں سنی خاموشی سے. میں جہاں کا گوشت لے کے جا رہا تھا وہاں کا گوشت دیا اور اماں کو آ کے عرض کیا. اماں فرمانے لگی، اماں ان کے گھر کو جانتی تھی. کہنے لگی طارق مجھے تو یاد ہی نہ رہا. بڑی سی تھالی گوشت کی بھری، چھوٹا گوشت ہی بناتے تھے قربانیاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شروع سے چھوٹے جانور ہی کرتے تھے، اب بھی. تو بڑی سی تھالی بھری، مگر جلدی جا کے دے گا. میں خیر بھاگم بھاگ گیا، وہاں جا کے دے آیا. مجھے لے کے آج بھی ان کی آنکھوں کی آبدیدگی، یعنی آنکھوں کے آنسو مجھے یاد ہے. انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں وہ انسان بھولتا نہیں. مجھے یاد ہے. کہنے لگے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا. ایک وقت میرا بھی تھا اس طرح تھالیاں بھر بھر کے میں دیتا تھا. حالات میں آ گیا ہوں، گردش میں آ گیا، کرائسس میں آ گیا. اے گردش دورہ ذرا تھم تھم کے چلا کر، حالات میں آ گیا. اور اب میں کچھ نہیں دے سکتا. سب سے پہلا پیکج ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اور اگر اللہ نے آسانی دی ہے، چپ کر کے گوشت کے پیکٹ بنائیں شاپر میں اور فریج 1 2 3 ڈیپ فریزر بھر کے رکھ دیں. مہینہ ڈیڑھ کے بعد دینا شروع کریں، پھر مزہ اور ہے. کیوں؟ آپ غریب کے گھر دے کے فارغ ہو گئے. میرے پاس، مجھے یاد ہے اماں کے پاس بعض غریب عورتیں شاپر لاتے تھی، یہ ہمارا گوشت تو اپنی فریج میں رکھ دیں، ہمارے پاس فریج نہیں ہے. لوگ دے کے جاتے ہیں. اچھا وہ فن ختم ہو گیا جو فن میں نے خود دیکھا اپنی نانی اماں کو، جو فن میں نے خود دیکھا کہ وہ گوشت کو سکھا لیتے تھے دھاگے میں پرو کے، اور وہ 1 2 سال 3 سال کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ایک فن تھا، وہ ختم ہو گیا. جب سے فریج آیا اس دن سے ایک تو بخل آیا، سخاوت ختم ہو گئی، اور دوسرا وہ فن ختم ہو گیا، سارا فن ختم ہو گیا. اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو گوشت کے صدقے کا ثواب، قربانی کا علیحدہ ہے، غریب پروری کا علیحدہ ہے، گوشت کا ثواب ملے گا اور بہت زبردست ملے گا، بہت ملے گا. اور اگر اپنا گوشت بچانا چاہتے ہیں،
اگر اپنا گوشت بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گوشت کو ہیپاٹائٹس نہ کھائے، کینسر نہ کھائے، آپ کا گوشت گردے کی شکل میں پتھری نہ کھائے، ڈائلیسس نہ کھائیں، گردے فیل ہونا نہ کھائیں، آپ کے گوشت جگر کی شکل میں اس کو کوئی روگ، کوئی کینسر، کوئی تکلیف، کوئی جگر کی بیماریاں یا کان نہ کھائے، آپ کا گوشت دماغ کے بھیجے کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، مغز کی شکل میں اس کو کمزوری، ویکنس، ضعف نہ کھائے، آپ کا گوشت آنکھوں کی شکل میں اس کو کوئی روگ نہ کھائے کہ اندھا کر دے، آپ کا گوشت گھٹنوں کی شکل میں، پنڈلیوں کی شکل میں، زبان کی شکل میں۔ فیصل آباد کی ایک خاتون آئی، اٹک اٹک کے بول رہی تھی، کہنے لگی میری زبان پہ کینسر ہو گیا، چند ہی دنوں کے بعد یہ زبان کاٹ دی جائے گی اور پھر میں بول نہیں سکیں گے ساری زندگی کی۔ رو رہی تھی کہ اس کا علاج انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہ کاٹا تو پھر پورے زبان اور پورے جسم اور پورے دماغ پہ کینسر پھیل جائے۔ میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میں یہ قبولیت حضرت ایوب کی غار میں مانگ کے آیا تھا، جس غار میں سال ہر سال حضرت ایوب علیہ السلام جس غار میں بیمار رہے، اور پھر 7 کنویں ہے جس کنویں سے نہائے اور رب نے ساری بیماریاں ختم کر دی۔ میں اس کنویں سے نہایا اور وہاں بھی کنویں کا پانی کھینچتے ہوئے، اور غار میں نے اس دعا کو بہت پڑھا اور اللہ سے عرض کر کے آیا کہ اللہ اپنے حبیب کملی والے کے وسیلے سے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کی اس دعا کی تاثیر مجھے عطا فرما دے۔ بہت مانگا اور مجھے اللہ پاک نے جو تاثیر عطا کی وہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اتنا لمبا سفر کیا تھا، استنبول سے عرفہ کی 1.25 گھنٹے کی فلائٹ تھی، ترکی استنبول، پھر اس سے آگے شام کے بارڈر پہ، ملک شام کے بارڈر پہ، وہاں وہ غار ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر کینسر کا علاج ہے، کمال ہے، اور اس کو آپ پڑھیں اور پڑھیں ایسے وجدان سے۔ اچھا آپ مجھے خود بتائیں، ہمارا گوشت کا پیکج چل رہا تھا، یاد رکھیے گا، میں گوشت کے پیکج سے زبان کی طرف آیا ہوں تو اچانک یہ واقعہ یاد آیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کو کہا جائے کہ ہفتے کے بعد تیری یہ زبان کاٹ دی جائے گی اور زندگی بھر تو گنگا اور اشاروں سے باتیں کرے گا، اور ہاں ایک شکل میں تیری زبان بچ سکتی ہے اگر یہ ایوب علیہ السلام کی دعا کو پاگل ہو کے پڑھ۔ مجھے آپ سچ بتائیں، اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا؟ اور کتنی وجدان سے پڑھے گا، وہ کتنے درد سے پڑھے گا، اور وہ کتنے ذوق سے پڑھے گا، اور وہ کتنی کیفیات سے پڑھے گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خاتون آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی زبان ٹھیک ہو گئی، اور پہلے وہ بول رہی تھی لکنت میں کیونکہ زبان پہ زخم تھے، اب وہ بالکل صحیح بول رہی تھی جیسے بولتے ہیں۔ فیصل آباد کی پنجابی ایک مخصوص پنجابی ہے، لاہور سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، وہی بول رہی تھی۔ آپ جو گوشت لوگوں کو دیں گے، آپ کا گوشت بچے گا، گوشت کی بدلے گوشت بچے گا۔ زبان بھی گوشت کی ہے، گوشت کے بدلے گوشت بچے گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ قربانی کیسے کی جائے، کچھ ترتیب بتا دیں۔ میں نے اس سے کہا قربانی کے ایک ایک بوٹی کو محفوظ رکھ اور قربانی کے گوشت کے چھیچڑوں کو محفوظ رکھ۔ کیوں؟ کتے بھی رجے ہونے، کان بھی رجے ہونے، چیل، کوے، پرندے سب رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان کو مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد تھوڑے تھوڑے شاپر ڈال، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے سے رکھ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سونے شاپر بنا، بہترین شاپر بنا کے
دے دینا. جانیے بڑے کمال کی چیز ہے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے، چھوٹا یا بڑا جانور زیادہ کرتے ہیں، کام کی بات ہے. پچھلے سال حویلی میں تھا تو میں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا گوشت ہے پر دے آؤ رشتہ داروں کو، اور ان رشتہ داروں کو جن کے ہاں قربانی شاید نہ ہوتی ہو. سفید پوشی کہتے تھے کہ ہم اندرون شہر کی گلیوں میں سخت گرمی، سخت دھوپ، بیچارے آئے تو لال ٹماٹر، لیکن خوش. کیا کہا؟ اتنی دعائیں دی انہوں نے، اتنی دعائیں دی کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے ہمیں یاد رکھا. اتنی دعائیں دی. اگر آپ گوشت کے اس پیکج کو سنبھال لیں، آپ نے دیکھا کہ بعض یہ پنوں پہ کھڑے لوگ شاپروں میں گوشت پہ پڑے ہوتے ہیں اور سر سے وارتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. گوشت ضروری ہے. جو مخلوق گوشت کھاتی ہے اس کو گوشت دو، وہ تمہارا گوشت چھوڑ دے گی، تمہارا گوشت چھوڑ دے گی. ایک چور تھا، وہ گوشت کے ٹکڑے ساتھ رکھتا تھا. میں اس کو ہر دفعہ یہاں رکھتا ہوں. وہ گوشت کے ٹکڑے یہاں ساتھ رکھتا تھا. ایک چور تھا، جاتے ہی کتے کو پہلے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیتا تھا. بس اگلا کتا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا پھینکا، اگلا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا پھینکا، اگلا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا. وہ گوشت میں لگ گئی، اپنا کام کر کے گیا. لیکن وہ بندہ کہنے لگا کہ ایک کتا مجھے ایسا ملا جس نے گوشت کو منہ نہیں لگایا، میرے پیچھے رہا ہو. اس نے کہا یہ مالک مجھے دیتا ہے، اگر آج یہ گوشت کھا لیا تو نمک حرامی ہوگی. آپ کو علم ہے جنات کی غذا خون ہے. جنات کی غذا خون ہے. جنات کی غذا ہڈیاں ہیں. جنات کی غذا گوشت ہے. خون، گوشت، ہڈیاں، یہ جنات کی غذا ہے اور اصلی غذا ہے. اور آپ قربانی کے نام پہ جنات کو ان کی سچی غذا دے رہے ہیں، ان کی غذا دے رہے ہیں. پتہ نہیں یہ قربانی کے جانور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، شہرت کے لیے نہ کیے جائیں، وہ حدیث تو پوری ہوگی. مفہوم ہے، مفہوم ہے کہ قربانیاں بھی شہرت کے لیے کی جائیں گی، اور مسجدیں بھی شہرت کے لیے بنائی جائیں گی، اور حج اور عمرے بھی تجارت یا شہرت کے لیے کیے جائیں گے. مفہوم ہے. میں نے اتنے لاکھ کا بیل خریدا، اتنے لاکھ کا بکرا خریدا، میری ایک منت ہے انجیکشن والے جانور نہ لینا. آپ صرف ایک دن کے لیے یہ سگیا میں ہمارا درود محل ہے، وہاں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک دن کے لیے وہاں چلے جائیں. جس جانور کے ادھر بھی گوشت لٹکا ہوا ہے، ادھر بھی گوشت لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر رنگ برنگے نمونے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے خطرناک قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں. وہ بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور. میری منت ہے ٹیکوں والے انجیکشن والے جانور نہ لینا. کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا جانور کمزور ہے. وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ اصل صحت مند ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے جانور ہو. جانوروں کے ساتھ تصویریں بنا کے موبائلوں میں ڈالیں. اللہ کو کیا دیا؟ پھر اللہ کے لیے کیا دیا؟ ان صلاتی ونسکی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرے سجدے، میرے حج اللہ تیرے لیے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے کہاں ہوئے؟ جب جانور دکھاوے کے لیے ہو اور جانور تصویروں اور سیلفیوں کے لیے ہو. میری درخواست ہے، بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. یہ 3 دفعہ آپ بھی دہرائیں، میں بھی دہراتا ہوں. بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میری منت ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ جانوروں کی تصویریں اور جانوروں کے ساتھ شہرت اور جانوروں کے لیے بھاگ دوڑ سے مراد اتنا قیمتی جانور
آپ جو پالنے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ اتنا موٹا جانور عام غذا سے ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھ لینا. پھر یہی جانور جس میں خطرناک انجیکشن ہے، کینسر، ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد اور شوگر کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے درویش ہیں، ان کی پیشانی پہ میں ہمیشہ نور دیکھتا ہوں. چند ملاقاتیں ہیں میری، کچھ زیادہ نہیں. مجھے اس دن کہنے لگے کہ فرسٹ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول میں دیسی گھی ختم ہو گیا، وہ چلا گیا فوجیوں کے پاس. عوام کیا کھائے؟ پھر اسی عوام کے لیے یہ ڈالڈا گھی دیسی گھی کی شکل میں بنایا گیا، اور جس سائنسدان نے یہ گھی ایجاد کیا تھا اس نے ساتھ لکھ دیا تھا کہ اس گھی کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا، یہ خیال کرنا. اور اس میں ہائی بلڈ پریشر اور شوگر سر فہرست ہے. ڈالڈا گھی، ڈالڈا گھی یا آئل، کوکنگ آئل. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے قربانی کو بچانا ہے. بہت دل کرتا ہے، بہت طبیعت پریشان ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں کی تصویریں، ایک بچے کی تصویر، یوں بچہ پیدا ہوا اور تصویر بھیجی جو لگی بچے کو نظر، اور تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. ہائے ہائے. میری اماں کی خالہ زاد ہے، بڑی بوڑھی ہے. کہتے ہیں ہمارا دور تو یہ تھا کہ بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے کہ صحت مند پخانہ دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اس کا پخانہ صحت مند ہے، نظر اس کو نہ کھا جائے. اس دور میں تو یہاں تک چھپایا جاتا تھا. کاجل کا اور سرمے کا سیاہ ٹکا لگانا حدیث سے ثابت ہے، لگا سکتے ہیں، میرے پاس اس کی روایت ہے. کاجل کا اور سرمے کا سیاہ ٹکا بچوں کو لگاتی ہے نا مائیں، یہ لگانا حدیث سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے. میری درخواست ہے اپنے بچے اور جانور کو ان شہرتوں سے بچاؤ، میری منت ہے. اور اس قربانی کے جانور کے ذریعے سب سے پہلے ذی القربیٰ کو سنبھالیں. اگر اللہ نے سہولت دی ہے اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کریں.